الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے آخر میں تشریف لانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، بے شک سب لوگوں کا حشر مدبوں پر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، یعنی سب سے آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا پروگرام ناظرین انتہائی انٹرسٹنگ اور انتہائی امپورٹنٹ ہے، یعنی سابقہ کتب میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک پہ آج بات کریں گے۔ ناظرین کرام، میرے آپ کے آقا مولا امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی وصف یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، یعنی جتنے سیمیٹک ریلیجنز اور نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی عظیم الشان نشانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں خاتم النبیین بن کر تشریف لائیں گے، اور کمال یہ ناظرین کہ آلموسٹ ہر نبی نے یہ بشارت اپنی قوم کو سنائی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تمام انبیاء کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد اپنی امت کو خاتم الانبیاء کی آمد کی اطلاع دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو پچھلی امتوں کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے آگاہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور تبلیغ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کریں۔ لہذا ناظرین، وہ نشانیاں کسی نہ کسی شکل میں ذہن میں رہے کہ موجود تھیں، اور قرآن پاک نے اپنے سینے پر اسے محفوظ کیا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 سے آواز آتی ہے کہ جس نبی مکرم کے اوصاف و کمالات کو اہل کتاب اپنی تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ لہذا ناظرین، کہیں تورات کتاب استثناء باب نمبر 33 میں اس حسین منظر کا ذکر ہے کہ جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں یعنی جلوہ گر ہوئے، تو کہیں تورات ہی میں کتاب استثناء باب نمبر 18 آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کے اس مقام کو، یعنی اس مقام کو واضح کرنا ہے جس کا اظہار قرآن نے اس طرح سے کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اسی طرح ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں وہ حصہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد ہے۔ اب اسی منظر نامے کا ناظرین ملتا جلتا نقشہ جو ہے یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 12 اور 13 میں خاتم الانبیاء کی بعثت کی پیشگوئی کی صورت میں ان الفاظ میں موجود ہے کہ مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کرنا ہے۔ یعنی یہ جو منظر ہے ناظرین اس وقت کا ہے کہ جس وقت یہودی معاذ اللہ آپ کو مصلوب کر رہے تھے، مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ اللہ سے سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، یعنی غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اسی طرح سے ناظرین، برناباس کی انجیل کے باب نمبر 29 کی آیت نمبر 15 تا 22 میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت، آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کی تشریف آوری اور دنیا کو روشن کرنے کی واضح ترین بشارتیں موجود ہیں۔ برناباس کی اسی انجیل مقدس کے باب نمبر 44 کی آیت نمبر 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدتیں دیکھیں ناظرین کہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اطمینان سے بھر گیا اور کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تیرے ساتھ ہو اور مجھے اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں یہ حاصل کر لوں تو بڑا نبی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں۔ اور ناظرین مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ دعاؤں کو جو ہے وہ قبولیت کیسے پر لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر امتی بن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ زبور میں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنے والے نبی کو سیفون یعنی عرب سے ظاہر فرمایا، اور وہ قابل ستائش اکلیل و تاج ہیں، یعنی زبور میں سرزمین عرب نام محمد احمد یا محمود کی جانب مکمل طور پر اشارہ بھی ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ تمام جہانوں کے سردار ہوں گے، یعنی سرور دو جہاں ہوں گے۔ پھر ناظرین نان سیمیٹک ریلیجنز میں زرتش کی کتاب ہو، بدھ مت ہو یا ہندو مت ہو، ہر مذہب میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتاب وید میں ناظرین یعنی وید ہو، پران ہو یا اپنشد ہو، ان کتب میں کئی مقامات پر ایسی پیشگوئیاں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت پر پوری نہیں اترتی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر برہمن پنڈت ڈاکٹر وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے ناظرین جو حوالے دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں، اپنی کتاب کل کی اوتار اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقاعدہ اس کو ایک شاہکار کے طور پر پیش کیا ہے، اور وہ ایک نہیں ناظرین کئی ایک حوالے، اس میں سے دو تین باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یعنی اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کل کی اوتار کا ذکر ملتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ علیہ السلام ہے، جو مکے میں پیدا ہوئے۔ وہ لکھتا ہے کہ وید میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ اسی وید میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا، اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا یعنی صادق اور امین ہوگا۔ کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں، انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پر انہی کے ترانے آئے ہیں۔ ناظرین کرام آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین پروفیسر علامہ شرجیل احمد خان صاحب استاد ہیں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کراچی کے تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخواں جناب سید ریحان انور صاحب ناز شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں، لیکن آپ نے آج ہمارے ساتھ صاحب ضرور جڑے رہنا ہے، بڑا انٹرسٹنگ، خاص طور پہ جو پاکستان کے باہر بسنے والے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ضرور ہے۔ آغاز کیجئے مفتی صاحب، سب سے پہلے قرآن پاک میں ظاہر ہے تمام انبیاء کرام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا، اور کیا صاحب کیا شان ہے کہ جتنے آنے والے ہیں جتنے آئیں گے سب سے ایک ہی عہد لیا جا رہا ہے، اور عہد کن کے لیے؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی اسے کہتے ہیں پروٹوکول اور اسے کہتے ہیں شان۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت آپ کا ابتدائیہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور موضوع اتنا خوبصورت ہے کہ جسے پڑھ کر جسے سن کر ہمارے دل کھل جاتے ہیں، اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات اور سبب تخلیق کائنات کے امتی ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 پر مشتمل آپ کا سوال ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب یاد کیجئے کہ جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آئے گی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میرے محبوب تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ان کی جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ان کی ضرور مدد کرو گے۔ اللہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي، اور اس پر تم میرا مضبوط عہد لیتے ہو۔ قالوا، انبیاء نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، تم اس پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ فَمَن
تولا بعد ذالک، اور اس کے بعد جو اس سے پھر گیا، فاولئک من الفاسقین، تو وہی فاسقین سے ہے۔ یہ دو آیات کا ہوا ترجمہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جنید بھائی 3 میثاقوں کا ذکر ہے جنہیں کہا جاتا ہے مواثیق ثلاثہ۔ پہلا میثاق اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے ذکر کریں تو وہ یہی میثاق محمدی ہے جسے اللہ نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا۔ دوسرا میثاق میثاق الوہیت یا میثاق توحید کہلاتا ہے جسے اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر فرمایا، اور تیسرا میثاق میثاق نبوت کہلاتا ہے جسے اللہ نے سورہ احزاب میں ذکر فرمایا۔ اب جو میثاق الوہیت ہے اس میں فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں ارواح انسانی نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ یہاں پر بات مکمل ہو گئی۔ جب انبیاء اور رسل سے میثاق لیا گیا تو وہاں پر بھی انہیں اس بات کا عہد دیا گیا کہ جو کار نبوت و رسالت آپ کو دے کر بھیجا جائے گا انہیں آپ نے بجا لانا ہے۔ انہوں نے کہا ہم بجا لائیں گے۔ لیکن جب میثاق محمدی کی بات آئی تو مواثیق ثلاثہ میں جو انداز ہے اللہ تبارک و تعالی کا میثاق لینے کا، میثاق یعنی عہد لینے کا، پختہ ارادہ لینے کا، اس میں فرق آ گیا۔ میثاق الوہیت میں صرف قالوا بلا کو جواب سمجھ لیا گیا کہ کیوں نہیں، ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ میثاق نبوت کے اندر بھی صرف اقرار کروا لیا گیا، لیکن میثاق محمدی میں صریح اللفظ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اقررتم، اے انبیاء کرام کیا آپ اس میثاق کا اقرار کرتے ہیں؟ عرض کی قالوا اقررنا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر درمیان میں اللہ نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، اور اس معاملے پر تم میرا پختہ عہد لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، تو پھر اس معاملے پر آپ سب گواہ ہو جائیں۔ سب گواہ ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، چونکہ یہ میرے محبوب کا معاملہ ہے تو صرف آپ کی گواہی نہیں، میں بھی اس کے ساتھ گواہ ہوں۔ کس لیول پہ؟ اور انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے، اور اس عہد کے باوجود یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ انبیاء عہد سے پھر جائے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ فمن تولا بعد ذالک، جو اس میثاق کے بعد پھر گیا فاولئک من الفاسقین، وہ فاسقین سے ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں چند باتیں سمجھ میں آئیں، میں پوائنٹرز کی صورت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو لطف نصیب ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا فرمائی اور کیا مقام عطا فرمایا۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے عالم ارواح میں محفل قائم کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے بذات خود اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے اسے سننے کے لیے سامعین کا جو انتخاب فرمایا وہ کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ٹاپ آف دا لائن ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیا۔ پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم کو نبی الانبیاء قرار دیا کہ انہیں نبی بنایا، اس لیے آپ کو نبوت مل رہی ہے۔ چھٹے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ انبیاء سے اقرار لیا۔ ساتویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان فرمایا۔ آٹھویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ نویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے خود اس اقرار پر گواہی عطا فرمائی۔ اور 10ویں نمبر پر جن انبیاء کا میثاق سے پھر جانا متصور نہ تھا پھر بھی انہیں تاکید کر کے فرمایا کہ جو اس میثاق سے پھر جائے گا وہ فاسقین سے ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میثاق الوہیت، میثاق نبوت اور میثاق محمدی میں جو پروٹوکول میثاق محمدی میں نظر آتا ہے وہ دیگر دو مواثیق میں نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ آقا کریم کی اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی ہے، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ بھائی کمال کر دیا مفتی صاحب، آپ سلامت رہیں۔ آپ یقین مانیے اس وقت اگر یہ قید و بند کی میں اس میں نہیں ہوتا تو میں آگے آپ کا ماتھا چومتا۔ کیا خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ آپ نے کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس میں تو یہ بات یہ عقدہ بھی حل ہو گیا نا کہ بھائی سرکار علیہ السلام کی نعت تو سب سے پہلا نعت خواں خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور سب سے پہلے مطلب نعت خواں جو پوری قبیل ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور سامعین میں بھی سب سے پہلے انبیاء کرام موجود ہیں۔ اچھا اب آئیے، بڑا امپورٹنٹ اور اس میں بڑا لطیف ایک نقطہ ہے،
اور لوگوں کی ذرا خاص طور پہ جو علمی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، تسبیحات حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں سانگ آف سانگس کہا جاتا ہے یا سولومن سانگس کہا جاتا ہے جن کو، اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ اپنا چیپٹر نمبر 5 میں اور ورس نمبر 16 میں خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی گفتگو کیجیے. اور حضرت یسایہ علیہ السلام خاص طور پہ انہوں نے جس طرح سے ذکر پاک کیا ان کے صحف میں جو ملتا ہے اس کا ذرا حوالہ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ تھے وسیلے سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو، سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا موقع ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مبتدائے مؤخر ہو. واہ! یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو بات آخر میں بیان فرمائی نا کہ تم مبتدائے مؤخر، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. عربی گرامر کا ایک قاعدہ اور اصول ہوتا ہے کہ جس کا جو مقام ہو اس کو اس مقام سے ہٹا کر آخر میں اگر لے کے آ جائیں تو یہ اس کے اندر حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، اس کی امپورٹنس کو انہینس کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر خاتم النبیین کی صورت میں مجھے جلوہ گر فرمایا. تو یہاں حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی تخلیق ہو رہی ہے اور سب سے آخر میں آپ کی مجیعت ہو رہی ہے، آپ کا ارائیول ہو رہا ہے. تو یہ دراصل حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کو جو رفعت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاصل ہے اس کا اظہار ہے. اور یہی وہ اظہار ہے جو مختلف مواقع پر انبیاء کرام علیہ السلام کرتے آ رہے، اپنی اپنی امتوں میں کرتے رہے، حتیٰ کہ سب نے جہاں انفرادی طور پر اپنی امتوں کے سامنے حضور کے چرچے کیے، وہاں سب نے جو شب اسرا تھی یعنی سفر معراج کی رات تھی، وہاں سب نے مل کر جمع ہو کر حضور کی عظمت کے خطبے پڑھے. تو یہاں پر ہم ذرا دیکھتے ہیں تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے ذکر کیا. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم چاہیں گے ذرا اس کو ہم کلیئر کر لیں، پھر ہم آگے اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ ایک نظریہ تھا، ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم وہ شخص جو ہے نبی مانیں گے کہ جس کا ذکر ماقبل کتب کے اندر موجود ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جن کو اس وہاں پہ ذکر کیا گیا ہوگا، اس کے اوصاف ذکر کیے گئے ہوں گے، ہم اس کو نبی مانیں گے. تو ان کے اوپر اتمام حجت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، جن کو صحف دیے، جن کو کتب دیں اور جو ویسے بطور نبی کے فقط آئے، ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی امتوں کے اندر اس چیز کا اعلان کریں کہ حضور کے اوصاف کیا ہیں. یہ وجہ ہے کہ جا بجا مختلف جو کتب کے اندر آپ کو حضور کے تذکرے ملتے ہیں. اور بالخصوص اگر ہم بات کریں تسبیحات سلیمان علیہ السلام کی، جسے سانگز آف سلیمان بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو کہ فرزند ارجمند حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، انہوں نے حضور کی مدح کس انداز میں کی، جہاں پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے جو ہے وہ اشاروں کے ذریعے، کنایوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کا ذکر پاک کیا. وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس کلام کے اندر بالکل ایک کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی حضور علیہ السلام کا نام پاک لے کر ذکر فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ٹھیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، میری جان ہے. سلیمان علیہ السلام جو اپنی جان قرار دے رہے ہیں، وہ آمنہ کے لال کو اپنی جان قرار دے رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بالخصوص بات کریں حضرت یسایہ علیہ السلام کے صحف کے بارے میں، تو انہوں نے تو بہت یوں سمجھ لیں کہ ایکسپلیسٹلی اس بات کو بیان کیا، مختلف انداز میں جو چیزیں ہیں وہ بیان کی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین حضرت یسایہ علیہ السلام نے صحیفے میں جو ان کو الہامی طور پر عطا کیا گیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی ذکر ملتا ہے، اس میں آپ کی واقع ہجرت کا بھی ذکر ملتا ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے جو میدان عرب کے اندر اور اس جگہ پہ جو غزوات کیے اس کا بھی ذکر ملتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ بیابان اور اس کی بستیاں کیدار کے آباد گاؤں میں اپنی آواز بلند کریں گے اور صلح کے باشندے ایک گیت گائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے للکاریں گے،
وہ خدا کا جلال ظاہر کریں گے. اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں بڑا لطف حاصل ہوگا کہ یہاں پہ فرمایا کہ بیابان اور اس کی بستیاں، یہاں اس سے مراد علماء نے فرمایا کہ صحرائے عرب ہیں. اور پھر آگے فرمایا کیدار کے آباد گاؤں میں اپنی آواز بلند کریں گے. یہ کیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص تھے جن کی نسل پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جو مدینہ پاک کی جو وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، وہاں سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے گیت گائیں گے تو ہمیں وہی پھر نغمات جو بچیاں ہیں وہ مل جاتا ہے. تو اس طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ وہاں کی چوٹیوں پر للکاریں گے. گویا کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کی جو غزوات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس طرح اور بھی کئی مواقع ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات ہیں، جو محاسن ہیں، اوصاف ہیں، وہ اپنے صحف کے اندر، کتب کے اندر ذکر کیے گئے. اچھا، اب اسی تسلسل کو ذرا جوڑ دیتے ہیں نا، سیکوینس تھوڑا سا جو ہے وہ آگے پیچھے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر میں ریکال کروں، یعنی اگر مثال کے طور پہ ہم بات کریں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، تورات کی بات کریں، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنا کیٹیگوریکل، جتنا واضح اور جتنا واشگاف اس میں نشانیاں موجود ہیں، اس پہ بھی بات کریں. پھر زبور کی بات کریں اگر، کہ جس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمیں جو ہے خاص ایک یوں کہیے کہ رچاؤ اور عشق اور محبت نظر آتی ہے. تو سرکار علیہ السلام کی آمد کی بشارت جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ آپ کے اوصاف حمیدہ کا چرچا جو ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ تمام انبیاء کرام کے جو ذمہ لگایا ہوا تھا کہ سارے کام تو کرنے ہیں لیکن یہ کام بدرجہ اولا کرنا ہے تاکہ لوگ تیار رہیں ذہنی طور پر. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جنید بھائی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جوئش بائبل ہو، ہبرو بائبل ہو یا کرسچن بائبل ہو. اب کرسچن بائبل کی بات کریں تو اس کا پہلا حصہ ہے نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ. ہبرو بائبل کی بات کریں، دونوں طرف جب آپ تورات کو دیکھتے ہیں تو اس کے 5 حصے ہیں، یا جس کو آپ 5 بکس کہتے ہیں. بک آف جینیسس ہے، کتاب پیدائش، کتاب تکوین. بک آف ایگزوڈس ہے، کتاب خروج. بک آف لیویٹیکس ہے، کتاب احبار. ویری گڈ. بک آف نمبرز ہے، کتاب عدد. اور بک آف ڈیوٹرونومی ہے جس کو ہم کتاب استثناء کہتے ہیں. تو اب 2 کے حوالے ہم یہاں سامنے رکھ لیتے ہیں. بک آف جینیسس، تو جینیسس کا ہے چیپٹر 49 ورس 10. اس میں آتا ہے بڑا کیٹیگوریکل کہ the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet until Shiloh comes. Until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of people. ٹھیک. کہتے ہیں کہ جو حکومت کی طاقت ہے، جو سلطنت ہے، وہ جوڈا سے، یعنی اصل میں یعقوب علیہ السلام ہی خطاب کر رہے ہیں اپنے بیٹوں سے. ان میں ایک جوڈا ہے، یہودا. تو اس سے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہ اس کے پاس سے عصا، جو طاقت کا عصا ہے حکمرانی کا، وہ بھی نہیں جائے گا یہاں تک کہ شلو آ جائے. اوکے. اب آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ تقریباً جتنے ٹرانسلیشن ہیں شلو کو ٹرانسلیٹ کیا ہی نہیں گیا اس لفظ کو، اور اس کے صرف معنی بیان کی گئے کہ اس کے معنی میں امن پایا جاتا ہے. اوکے. امن کی دعوت پائی جاتی ہے، اور یہ معنی پایا جاتا ہے کہ وہ شخص ہے جو اس رتبے کا حقدار ہوگا. اوکے. انٹل شلو کمز. اور پھر آگے آتا ہے کہ to him shall be the obedience of people. اس کے بعد پھر تمام جو تابعداری ہے لوگوں کی ان کے ساتھ ہو جائے گی. واہ. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اشارہ ہوگا. واہ. اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں ڈیوٹرونومی میں کتاب استثناء کے اندر چیپٹر 18 ورس 18 کے اندر I will raise up for them a prophet like you from among their brothers and will put my words in his mouth. Okay. And he shall speak to them all that I command him. یعنی ایک نبی آنے والا ہے، یعنی جس طرح تم اے موسیٰ نبی ہو وہ بھی نبی ہوں گے، اور ان کی زبان پر میرا کلام جاری ہوگا اور میرا حکم وہ لوگوں تک پہنچا. کیا کہنے. سبحان. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی طرف اشارہ. کتنا خاص وصف جو بیان کیا. اللہ اکبر. پھر دیگر جگہوں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ میرے عبد خاص ہیں. واہ. وہ میری خوشی ہیں. واہ. ارشاد ہوتا ہے میں ان پر وہی نازل کروں گا، تمام امم اور اقوام میں ان کا عدل ظاہر کر دوں گا. واہ. ان کی جسٹس کو ظاہر کر دوں گا. وہ کہا مار کے ہنسنے والے نہیں ہوں گے. یہ رسول اللہ کی صفت بیان کی. نہ ان کی آواز بازاروں میں سنائی دے گی، نہ وہ کبھی مغلوب ہوں گے. کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سلام ہو یا کعب احبار ہو، یہی تمام صفات بیان کیا کرتے رسول اللہ. بات زبور کی جائے، سامز آف ڈیوڈ، اس کو بھی ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں
تو یہاں پر مسلمان علماء نے بھی حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا، جس طرح آپ نے بھی ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ نے ان کو سیفون سے ظاہر فرمایا، عرب سے ہاں، وہ قابل ستائش ہیں، اکلیل و تاج ہیں. آگے اب یہ دیکھیں اکلیل و تاج سے مراد سرور دو جہاں ہیں، سردار ہیں، سردار الانبیاء. ٹھیک ہے، ایک پرنس، ایک کنگ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آتا ہے. پھر آگے صفات آتی ہیں کہ وہ نبی سمندر سے اور دریاؤں سے منتہائے ارض تک کو اپنے تصرف میں لے لیں گے. واہ، میراج. اہل جزائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، تمام پاور سرنڈر کر دیں گے. واہ واہ. پھر آگے ہوتا ہے کہ اور دشمن خاک بوسی کریں گے. اور بیان جاتا ہے وہ مفلوق الحال غربا اور کمزوروں کو ظالموں سے چھٹکارا دلا دیں گے. دیکھ لیں صحابہ کرام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آگے ناتوانوں پر رحمت فرمائیں گے. کیا کہنے. اور آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے زبور میں ایک حصہ پڑھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اے داؤد، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے داؤد سنو اور سلیمان سے کہہ دو کہ لوگوں کو بتا دیں کہ زمین میری ہے اور اس کا وارث میں محمد اور ان کی امت کو بناؤں گا. واہ واہ واہ. پھر وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں اسی طریقے سے کہ اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، جس سے میں کبھی ناراض نہ ہوں گا اور وہ میری کبھی نافرمانی نہ کرے. ہائے ہائے سبحان اللہ. آپ کا ظاہر کمپیریٹیو ریلیجن پہ ماشاءاللہ بڑا کام ہے، اور مطلب ناظرین کرام یہ بنیادی طور پہ موضوع ایسا ہے، اس کو اس لیے بھی اس دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس موضوع کو طریقے سے سمجھ لیں نا تو بہت سے معاملات کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ظاہر باہر جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو ہم بہت سے سوالات کے جوابات دے نہیں پاتے. ایکچولی جب آپ نے پڑھا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوتا ہے، آپ نے سمجھا ہوتا ہے، آپ کے پاس اتھینٹک ریفرنسز ہوتے ہیں، تو پھر آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ صاحب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کی بشارتیں آپ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے، جو کہ یقیناً ہمارے بھی انبیاء کرام ہیں، انہوں نے پہلے ہی دی تھی. سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں ہم درود پاک کا نذرانہ مل کے پیش کرتے ہیں. لوٹ کے آپ کو مختلف اناجیل کے بارے میں بتائیں گے. ظاہر اناجیل میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ انجیل متی بھی ہے، انجیل مرکز بھی ہے، انجیل لوقا بھی ہے، انجیل یوحنا بھی ہے، برناباس کی بھی انجیل ہے. تو کئی اناجیل ہیں، لیکن اب اس پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے خلط ملط ہو چکا ہے، ایمنڈمنٹس بہت ہو چکی ہیں. لیکن یوحنا کی انجیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ جو ہے مطلب نشانیاں اب بھی اسی طرح سے موجود ہیں. یا برناباس کی جو انجیل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ نشانیاں اب تک کیسے نکالیں گے بھائی، کتنی کوشش کر لی، لیکن ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نکالیں گے. تو آپ کو بتائیں گے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سابقہ کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کس انداز سے موجود ہے، آج ظاہر ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ ظاہر ہے وہ ایک اسلام تاریخ کا ایک حصہ ہے. جب مسلمان جو ہیں وہ تعداد کے اندر ہجرت کرنے لگے تو آپ کو پتہ ہے کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، ظاہر ملک حبشہ، ظاہر اس پہ اس کی کمان تھی. تو اس کے پاس جب پہنچے تو اس سے کچھ گفتگو اور کنورزیشن ہوئی. اس کی ایک تفصیل ہے، ظاہر ہے میں اس میں ابھی نہیں جاتا، حضرت جعفر علیہ السلام. لیکن جب اس نے ساری گفتگو سن لی، آپ کو پتہ ہے، تو نجاشی نے اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ حلاوت کے ساتھ اظہار کیا. اور اس نے ببانگ دہل کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اور پھر اس نے جو جملہ کہا وہ بڑا تاریخی جملہ، اور وہ بیسکلی آج کے جو ہمارے مسیحی بھائی ان کے سمجھنے کے لیے کہ ان کا ذکر خیر میں انجیل میں پاتا ہوں، ہم انجیل میں پاتے ہیں. اور یہ وہی رسول ہیں جن کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. نجاشی کے جملے پھر آگے جو اس نے بات کہی ہے صاحب، وہ تو ایسا ہے کہ عشق کی دنیا کا شاہکار جملہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر حکومتی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی نالین پاک کو اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا اور میں انہیں وضو کرانے کی خدمت باقاعدہ پیش کرتا. یہ نجاشی بادشاہ کے جملے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں. آئیے ذرا اب مختلف اناجیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اناجیل میں جس انداز سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو معزز علماء کرام بھی فرما رہے ہیں، آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ روز اول ہی سے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا اہتمام فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس کتاب کا نزول ہوا اسے انجیل کہا جاتا ہے، اور مختلف روایات سے یا مختلف افراد نے اسے ضبط تحریر میں لایا تو اناجیل جمع بیان کی جاتی ہے کہ وہ برناباس کی انجیل ہے یا یوحنا کی انجیل ہے وغیرہ.
ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں بھی ایک بیان موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو آپ نے اپنی بعثت کے 2 مقاصد کو بیان فرمایا۔ ٹھیک۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں وہ لے کر آیا ہوں جو توریت اور زبور کی تصدیق کرنے والا ہے، وَمُبَشِّرًا، اور میں یہ بشارت دینے آیا ہوں، بِرَسُولٍ، میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، جن کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ تو اب قرآن نے اس بات کو متعین فرما دیا، اور اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت کے 2 مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بشارت مصطفیٰ کریم تھا، سبحان یعنی اللہ، آپ کی آمد کی بشارت دینا۔ چنانچہ آپ نے اپنے کلام میں اناجیل میں مختلف مقامات پر وہ بشارتیں عطا فرمائی، یعنی اسی ایک آیت ہے کہ آپ دعائے خلیل بھی ہیں اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام، بشارت عیسیٰ بھی ہیں اس آیت کی بنا پر۔ اب جو اناجیل تھی وہ لکھی کیسے گئی، یہ بھی ایک بات ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب انجیل نازل ہوتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو آپ اپنے حواریوں کے سامنے اسے بیان کرتے تھے اور حواری لکھ لیا کرتے تھے، لیکن ایک فرق تھا کہ جو اہتمام کتابت قرآن میں کیا گیا وہ کتابت انجیل میں نہیں کیا گیا، اسی لیے عیسائیوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں اور اسی لیے انہوں نے اسے خلط ملط کر دیا ہے کہ وہ مانوی اعتبار سے تو الفاظ درست ہوتے تھے لیکن متن کے اندر حواری اپنے الفاظ کو بھی شامل کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو اپنے مکالمات ہوتے تھے وہ بھی لکھ دیا کرتے تھے، تو بہت زیادہ رتب و یابس اس میں آ گیا، یعنی الہامی کیفیت پھر اس میں جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم کا اتنا ذکر فرمایا کہ کہاں کہاں سے چھپاتے کہاں کہاں سے ہٹاتے، تو کئی مقامات پر ذکر آیا، میں ایک مقام ذکر کرتا ہوں۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، خطائے اجتہادی، تو آپ نے اللہ سے توبہ طلب کی اور پھر کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے جس کا ذکر حضرت عمر کی روایت میں بھی موجود ہے، اور پھر آپ نے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدن یا آدم، اے آدم یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرے محبوب کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم نے عرض کی کہ مولا جب تو نے مجھے خلق کیا اور میں نے آسمان کو عرش کی طرف اٹھایا تو وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو جن کا نام میری تخلیق سے پہلے تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے انہیں جو شرف تیری بارگاہ میں حاصل ہوگا وہ کسی اور کو حاصل نہ ہوگا، لہذا میں نے انہیں وسیلہ بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا لولا محمد لما خلقتا ولا ولا، اے آدم معاملہ یہی ہے کہ اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ فرماتا۔ اب یہی بات انجیل میں کیسے آئی؟ الفاظ بتائیے۔ فرماتے ہیں کہ پس جب آدم علیہ السلام اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، یہ میں ایگزیکٹ وہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب سیدنا آدم نے اپنا با آواز بلند کہا کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں اے میرے پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی بس مجھ کو پیدا کیا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ کے۔ تب اللہ نے جواب دیا کہ مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم، میں تجھ کو بتلاتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ ذات، یہ شخص جس کا نام تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، اولاد آدم سے ہیں، تیرا ہی بیٹا ہے، تخلیق کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، تیرا ہی بیٹا ہے جو اس وقت کے بہت سال بعد دنیا میں آئے گا، اور وہ میرا ایسا رسول ہوگا کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات۔ وہ رسول کے جب آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشے گا، قد جاءکم من اللہ سراج منیر، یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح ایک آسمانی روشنی میں رکھی گئی ہے، 60,000 قبل اس کے میں کسی چیز کو پیدا کروں، یعنی سب سے پہلے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ نے خلق فرمایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اور نبی کریم سب سے آخر۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا ایک شعر میں یہاں پہ جوڑوں گا، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول
اس روایت کی روشنی میں حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، یعنی یہ صدا حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ ظاہر میں دیکھو تو میرے پھول ہیں، میری اولاد ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھو تو میرے نخل ہیں، ان کے سبب کائنات کی تخلیق ہوئی، تو میری خلقت ہوئی اس گل کی یاد میں، یعنی اس پھول کی یاد میں یہ صدا بل بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا اچھی گفتگو ہے۔ اب ذرا ایک اور میں چاہتا ہوں ریفرنس، اور وہ بڑا زبردست ریفرنس اس اعتبار سے کہ آج بھی ظاہر ہے جو خاص طور پہ کنورٹڈ مسلمز ہیں، یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اگر کوئی جوئش اگر مسلمان ہوتا ہے یا کوئی اگر کرسچن مسلمان ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ڈیپتھ میں جا کے پہلے اپنے ریلیجن کو پڑھنے کے بعد اگین وہی بات آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تو پھر وہ اس سے زیادہ کئی زیادہ ریسرچ جو ہے پھر وہ قرآن پہ کرتے ہیں، پھر وہ بات ہے کمپیریٹیو اسٹڈی، کمپیریٹیو ریلیجن، پھر فائنلی ان کے سامنے کرکس آ جاتا ہے کہ جو آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا یہ بھی دیکھیں قرآن کا فیضان ہے اور یہ اعجاز ہے کہ قرآن میں کیٹیگوریکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر ظاہر تورات انجیل کا ذکر کر کے اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تذکار اس میں کر دیے ہیں، یعنی اب اگر ہم کسی ذکر کو اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن بیسیکلی جو ہے اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اگین وہی بات ہے جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے کھل کے یعنی وہی بات ہے کہ اظہار کیا کہ جی سابقہ کتب میں کس انداز سے سرور دو جہاں کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی صحابہ نے جب ان سے پوچھا کیونکہ ان کو کریوسٹی ہوتی تھی، تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے فضائل جو ہے اس کی تصدیق ہوئی۔ دوسرا ایک اور ہے کہ راہبوں کا ظاہر ہے اپنے کتب سے جب سرکار علیہ السلام کو پہچاننا مطلب ثابت ہوتا ہے، وہی بڑا کمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی جیسا کہ آپ نے خود بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ شخصیات ہیں جو اسلام لانے سے قبل جوڈزم کے فالوورز سے، مذہب یہودیت کے ماننے والے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی آیات بینات نازل ہوتی اور ان میں یہ بات مینشن کی جاتی کہ یہ جو یہود ہیں یا یہ جو نصارہ ہیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ان کی نشانیاں خود ان کی کتب کے اندر موجود ہیں، تو وہی بات جو آپ نے ذکر فرمائی تو صحابہ کے اندر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی کہ اگر آپ پوچھیں تو وہ نشانیاں کیا ہیں، کیونکہ یہ لوگ نیولی کنورٹڈ ہیں، نیولی ریورٹڈ ہیں جوڈزم سے، تو ان سے ذرا پوچھا جائے کہ کیا نشانیاں ہیں، کیا اوصاف ہیں جو قرآن کے بیان کے مطابق توریت اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ تو اس ضمن میں وہ صحابہ جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ بن سلام اور اسی طرح حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی شخصیت سے سوالات کیا کرتے۔ تو اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ نے جو توریت میں حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ دیکھیں، ذرا ان کی وضاحت تو فرمائیں، ان کو ذکر تو فرمائیں کہ وہ کیا اوصاف تھے۔ تو حضرت جو کعب احبار ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ قرآن میں ہیں ایگزیکٹلی وہی توریت اور انجیل کے اندر ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی اتنا واضح انداز میں بات بیان کر دی گئی، اور فرمایا کہ مقام ہجرت مدینہ طیبہ ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نہ فحش گوئی کرتے ہیں اور نہ ہی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی انک لعلی خلق عظیم کی صفات اور گواہی توریت کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں بلکہ یہ تو عفو درگزر فرمانے والے ہیں اور ایذا پہنچانے والوں کو یہ دعا دینے والے ہیں، یعنی اگر طائف میں ایذا پہنچ رہی ہے تو ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کر رہے بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ان کی امت جو ہے وہ بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی، یعنی حضور کے صدقے میں امت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہیں اور جب یہ نشیب کی طرف آتے ہیں تو اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور بالخصوص یہ سورج کے اوقات کو دیکھتے ہیں تاکہ نمازوں کا خیال کیا جائے۔ تو ان چیزوں کو جو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی توریت کے اندر وہ امت تک پہنچائی اور صحابہ
صحابہ کی سبحان وساطت اللہ، سے۔ سبحان اسی طرح ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اگر پہلو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت وغیرہ آپ بغور دیکھیں نا تو یہ وہ ذات ہے کہ کوئی بھی ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی نا تو اس کو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہے کیا معاملہ، ایک تجسس آپ کے اندر تجسس ہوتا ہے، کیوریوسٹی ہوتی کہ یہ ہے کیا معاملہ۔ تو انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اس میں فرمایا گیا کہ الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے یہ بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ لوگ کیسے پہچانتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت تو فرمائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جواباً عرض کیا کہ فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو بغیر کسی اشتباہ کے پہچان لیا، اور میرا حضور علیہ السلام کو پہچاننا اپنے بیٹوں سے بدرجہ اتم اور اکمل پہچاننا ہے۔ اچھا، جب یہ سوال جب حضرت عمر نے کیا اور جواباً یہ حضرت عبداللہ بن سلام کا جواب آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا کہ ان کے اوصاف اللہ پاک نے ہماری کتاب تورات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے۔ اب وہی بات تھوڑی دیر پہلے آپ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ مفتی صاحب کے حوالے سے کہ مفتی صاحب نے وہ شاندار کلمات ارشاد فرمائے کہ آپ کو دل چاہا کہ ان کی پیشانی کو بوسہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو جا کے بوسہ دیا، اس قدر خوبصورت کلمات کے سننے کے اوپر۔ نبی کی شان جو بھی بیان کرتا ہے بالکل ہمارے لیے تو قابل احترام بات یہ۔ تو اب آخر میں کیونکہ ظاہر ہے وقت سمٹ گیا، لیکن ایک بڑا زبردست اس اعتبار سے ہم چیپٹر کھولتے ہیں کہ یہ جو ہندو مت کی جب ہم بات کرتے ہیں، بدھ مت کی جب ہم بات کرتے ہیں، زرتشتی مذہب کی بات کرتے ہیں، ظاہر اس میں قیاس ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو جو پرانی کتب ہیں یا جو پرانی کتب کی جو خاص طور پہ مطلب اپنا یوں کہیے کہ فاؤنڈرز ہیں، مطلب ان کے جو پیروکار ہیں، وہ اس بات پہ مطلب سمجھنا ان کو چاہیے کہ کیا کہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صف میں تو نہیں کھڑے ہوئے۔ میں اگر مثال کے طور پہ اچھا میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے کے اندر، مثال کے طور پہ اگر والمیکی رامائن کی میں بات کروں تو اس میں جو وحدانیت کا تصور ہے، یعنی سورہ اخلاص سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں، یعنی وحدانیت کا جو تصور ہے بڑا واضح نظر آتا ہے کہ تمہیں کم ورڑیم، تو یہ جو ایک ہے، تمہیں کم شرڑیم، تو یہ جو شرن دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، تمہیں کم وشوروپم، تو یہ جو جگت میں روپ دینے والا، المصور ہو، تمہیں کم جگتکار، تو یہ جو جگت کا پالنے والا ہے، جو رب کی جو صفات ہے یہ والمیکی رامائن کے اندر موجود ہے، وحدانیت کا جو تصور ہے۔ تو آئیے ذرا سرکار علیہ السلام کے بارے میں بتائیے کہ سرکار کے حوالے سے جو بشارتیں ہمیں وید میں نظر آتے ہیں، اپنشد میں نظر آتی ہیں یا قرآن میں نظر آتی ہیں، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ جی جنید بھائی، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی۔ تو عین ممکن ہے کہ تعلیمات ڈسٹورشن ہو گئی ہوں تو اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہیں، لیکن ابتدا کے اندر یہ وہ جس طرح آپ نے ریفرنسز دے دیے وہاں پر وحدانیت تصور ہمیں نظر آتا ہے، تو ہر قوم کی طرف ہادی تو آیا ہے، تو ڈسٹورشن کی وجہ سے اب اس کی حالت ہو گئی ہے، ممکن ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہندو مت کی۔ اچھا، ہندو مت کی اگر آپ میجر اسکرپچرز کو دیکھیں ہندوازم کی تو سب سے پہلے وید ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جس میں رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھروا وید، اس کے ساتھ بھگوت گیتا ہے، اس کے ساتھ پرانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنشد ہے۔ تو ہم 2-3 ریفرنسز یہاں پر کوٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ریفرنس ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 پارٹ نمبر 127 منترا 1 سے 14۔ اس میں آتا ہے کہ نراشنسا آئے گا، کورما آئے گا۔ اب یہ 2 لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ اس کے 60,090 دشمن ہوں گے اور وہ اونٹ پر سوار ہوگا۔ اب دیکھیں اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ نراشنسا کے معنی ہے وہ جس کی تعریف کی گئی ہو، واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ کورما کا مطلب ہے شہزادہ امن کا، شہزادہ امن کا، اور ایک اور میننگ ہے وہ جس نے ہجرت کی ہو، رسول اللہ علیہ السلام۔ پھر دوسرا ریفرنس ہم دیکھتے ہیں جس میں ایک تصور کل کی اوتار کا ہے، اس میں 2 ریفرنس ہم لاتے ہیں۔ پہلے بھگوت پرانا کا ایک ریفرنس ہے جس کا کھنڈ نمبر 12 کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ وشنو یاش کے گھر پہ پیدا ہوگا۔ وشنو یاش، خدا کا بندہ، عبداللہ علیہ السلام۔ سمبھالا گاؤں کا صدن ہوگا، سردار ہوگا۔ سردار یعنی اب یہ مکے کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور یہ قریش والی جو نسبت ہے آپ علیہ السلام کی سرداری کی، اس کا نام ہوگا کلکی۔ اس کو 8 گن دیے جائیں گے، کوالٹیز اس کو دی جائیں گی۔ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، اس کے سیدھے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ لوگوں کو سچائی دکھائے گا، سبحان اللہ، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا، ظلمات سے نور کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب آپ دوسرا ریفرنس دیکھیں، اس میں کلکی پرانا پارٹ نمبر 2 میں آتا ہے، یہ
پیدا ہوگا وشنو یاش کے گھر. پھر یہاں پر سمتی کا ذکر آتا ہے. ہاں، سمتی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ. اس کا مطلب ہے امن والی. تو سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. سبحان. پھر اسی کل کی پرانا کے اندر ایک اور جملہ ہے کہ یہ 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا مادھو مہینے میں. واہ، 12 ربیع الاول انڈورس ہو گئی نا. یہ بات یہاں پر سامنے آ گئی. تو سنبھالا گاؤں کا ذکر، امن کا گاؤں یعنی شہر مکہ کی طرف اشارہ ہو گیا اور قریش کی سرداری کی طرف اشارہ ہو گیا. تو یہ تو ہو گئی ہندو مت کی بات. اب دو مزید اور باتیں کرتے ہیں. ایک تو بدھ مت اور زرتشت کی تعلیمات. بدھ مت کے اندر آتا ہے کہ گوتم بدھ نے اپنے شاگرد کو کہا، تلقین کی، اس دنیا میں نہ تو پہلا بدھ ہوں. بدھ کہتے ہیں رسول کو بدھ مت کے اندر، اور اس میں گیان یعنی کہ علم و دانش کی طرف اشارہ ہے. تو میں نہ تو پہلا بدھ ہوں نہ آخری. اس دنیا میں حق و صداقت اور فلاح و بہبود کی تعلیم دینے کے لیے اپنے وقت پر ایک اور بدھ آئے گا. وہ پاک باطن ہوگا، علم و دانش سے بہرور اور سرور عالم ہوگا، یعنی تمام عالم کا بادشاہ ہوگا. یہ وہ حق کی تعلیم دے گا اور شارع حیات دکھائے گا جو صاف اور سیدھی ہوگی. آخر میں ایک لائن سے فیڈ کر دوں زرتشت کی تعلیمات سے. وہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اوستا جو مقدس کتاب ہے زرتشت کی تعلیمات، ایک مرد سرزمین نازیان سے جو ہاشم کی ذریت سے ہوگا خروج کرے گا. پھر آگے آتا ہے کہ زمین کو آباد کرے گا اور اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو، بڑی انفارمیٹیو گفتگو رہی ناظرین کرام. اور ظاہر ہے اس موضوع پہ اور بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگین وہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. اگر تھوڑا سا ہم تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو کھولیں اور تعصب کی اینک کو ہٹا کر، میں آج بھی یہ بات مطلب کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، اگر وہ تھوڑا سا اپنی مطلب ظاہر اس اعتبار سے دیکھیں تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ وہ اسلام کو سمجھیں بھی، اسلام کو پڑھیں بھی، اور پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ ہدایت کے کیسے راستے جو ہے اسلام نے مہیا کیے ہیں اور سرکار علیہ السلام کا ان سے کیا تعلق ہے. کتاب الشفا، تنگ دستی کا خاتمہ. اگر گھر میں تنگ دستی ہو تو کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ بہت جلد تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اے بندگان خدا، اپنے تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو شخص صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا. سابقہ کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخہ جناب سید ریحان انور موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے انشاءاللہ نعت شریف پیش کروائیں گے. جاتے جاتے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے، کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے.
اور وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو شاہ بے رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، کہ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے۔